السلام علیکم۔ اگر آپ کے گھر میں بھی برکت نہیں ہے اور آپ بے برکتی کا شکار ہیں، آپ کا گھر، آپ تو یہ 5 آتے ہیں آپ کے لیے، اگر آپ یہ 5 آتے ہیں اپنا لیں تو گارنٹی میں دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور یہ 5 جو آتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ان کو بھی اپنانا ہے۔ یہاں پر یہ صبح کا وقت تھا اور میری عادت ہے کہ میں صبح گھر کے باہر ضرور دیکھتی ہوں گرینری اور کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں۔ آج جب میں صبح باہر نکلی تو دیکھا کہ جانور بہت زیادہ، بکریاں بہت زیادہ تھی اور سامنے کی جو گندم تھی اس کے جو ہے وہ دانے نکال کے، یہ کہہ لیں کہ تھریشر لگ چکی تھی اور وہ دانے لے کر جا چکے۔ میرا یہ تھا کہ سامنے والی جب تھریشر لگے گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی، لیکن نہیں دکھا سکی ہم کیونکہ اندر سو رہے تھے اور جو ہے رات کو وہ لگی تو نہیں دکھا سکی۔ پھر میں یہاں پر آئی صبح اور بچے یہاں پر اسکول چلے گئے تھے، میں یہاں پر دوپہر کے لیے روٹیاں بنا کے رکھ رہی تھی، تو کام وغیرہ پھر میں نے کہا بعد میں کریں گے۔ تو چلیں آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ 5 آتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں برکت لانے کے لیے بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہر عورت کا یہ ایک ہی خواب یا پھر خواہش کہہ لیں کہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، بھلے اس کے گھر میں کم ہو لیکن برکت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ رحمت اس کے گھر پر ہو۔ کون نہیں چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ ایک بات نوٹ کی ہے، ہم عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں، ہر بات پہ ہم نقص نکالتی ہیں، فلاں اتنا اچھا کھا رہا ہے، ہمارے پاس تو کھانے کو بھی صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس تو پہننے کو بھی صحیح نہیں ہے، اپنی چیزوں پہ شکر نہیں کرتی، ہم زیادہ ناشکری پھیلاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ جب وہ کھانا کھا لے یا پھر جو ہے اپنے گھر کو دیکھ لے صاف ستھرا، یا خود کو ایسا فیل کرے کہ وہ اچھا ہے، اچھی محسوس خود کو کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کرے۔ اور اوپر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ والی عادت گھر میں نہ صرف برکت لاتی ہے بلکہ آپ کی اپنے جسم میں بھی اور آپ کے اپنے موڈ میں ایک مثبت تبدیلی لاتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اے بندہ جب تک تو شکر کرتا رہے گا میں آپ کی نعمتوں کو بھی بڑھاتا رہوں گا۔ تو آپ کے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، خاص طور پر آپ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم نے سادہ پکایا، فلاں کے گھر میں یہ پکا ہے، فلاں کے گھر فلاں ہمارا یہ بھی پکاتے ہیں، ہم نہیں پکاتے۔ یہ جو ہے ناشکری کی عادت عورت کو خاص طور پہ زیادہ ہوتی ہے، ان کو لے ڈوبتی ہے، اور ان کے بچے بھی اس سے پھر بہت ہی غلط ان کو میسج جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے کہ یار ہماری ماں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ عورت ہی ہے جو گھر میں یہ سارا ماحول کریٹ کرتی ہے۔ تو آپ جب شکر کریں گی، بچوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھائیں گی، تو جب آپ کھانا کھا لیں تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے بولیں گے، ان میں بھی یہ آئے گا کہ ہاں کھانا کھانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ والی عادت بہت آپ میں چینج لائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے بچوں میں بھی بہت ہی پازیٹیو چینج آئے گا۔ گریٹیٹیوڈ کی عادت نہ صرف ہمیں اپنانی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانی چاہیے۔ اگر آپ ماں نہیں بتائے گی تو اور کون بتائے گا یار؟ اس سے بچوں میں بہت زیادہ شکر آئے گا، ان میں صبر بھی آئے گا۔ جب وہ شکر گزار بنیں گے تو ان میں آٹومیٹک جو ہے صبر بھی جو ہے وہ آنے لگے گا۔ دوسری عادت یہ کہ ہم عورتیں بہت زیادہ جو ہے چیزیں لینے کی شوقین ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، جب چیزیں لے لیتی ہیں، چیزیں کبھی کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، راشن ہو چاہے کپڑے ہوں چاہے جوتے ہوں، لیکن پھر ان کی قدر کم ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ایک یہ کہہ لیں کہ ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ عادت اپنے کہ اپنی چیزوں کو آپ جو بھی لیں اس کی ویلیو کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اگر آپ کوئی چیز لے کر دے رہی ہیں تو ان کو ان کی ویلیو سکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے ہسبینڈ سے بھی اکثر میری یہی جو ہے بیس چل رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ بچے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑی رہتی ہو، ان کو ہر بات سمجھانے پہ یہ وہ کرنے پہ تلی ہوتی ہے۔ میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ چیز آسانی سے نہیں ملی، اس طرح سے ملی ہے، یہ وہ۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں امی ابا نے لے کر دی ہے اس کی اہمیت کرنی ہے، اس کی ہم نے جو ہے کو خاص سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم چیزوں کو خاص سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، رزق کی قدر نہیں کرتے، رزق کسی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ پیسے کی فارم میں ہے، چاہے وہ جوتے کپڑے، ان سب کی یہ سارا رزق ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے صحت ہے، قدر نہیں کرتے تو خاموشی سے جو ہے ہمارے گھر سے بھی برکت جو ہے وہ رخصت ہونے لگتی ہے، کیونکہ چیزوں کی قدر کرنے کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے برکت کے ساتھ جڑا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ چیزوں کی قدر کریں گے تو
ان کا خیال رکھیں گے، ان کو صاف بھی رکھیں گے اور ان کا خیال بھی رکھیں گے تو آپ کے گھر میں آٹومیٹک جو ہے نا برکت آنے لگی۔ اور میں اسپیشلی ان تمام بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو کہتی ہیں کہ بھرمار کر دیتی ہیں سامان کا، وہ چیزیں اپنے گھر میں رکھیں جو ضرورت کی ہیں، جو ضرورت کی نہیں ہے ان کو آپ کسی کو دے دیں یا اتنا سامان خریدیں ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا جھاڑو وغیرہ دینے کے بعد پھر جو ہے نا ایک کام ضرور کرنا ہوتا ہے ہم نے، جو کہ ہم نے نا پانی اپنے اس صحن میں مارنا ہوتا ہے، کیونکہ صحن کچا ہے، اگر اس میں پانی نہ ماریں تو پھر اتنی زیادہ جو ہے نا مٹی وہ جسے کہتے ہیں اکھڑ جاتی ہے اور بہت زیادہ پھر جھاڑو دینے میں، اور یہ ساری جو ہے نا مٹی پھر کمروں میں چلی جاتی ہے، تو یہ اچھی طرح سے جو ہے نا پانی مار دیتے ہیں۔ کبھی زیادہ مارتے ہیں لیکن آج تھوڑی ہمت نہیں تھی تو بس میں نے کہا تھوڑا تھوڑا مار دیتے ہیں تاکہ جو ہے زیادہ جو ہے نا مسئلہ نہ بنے، مٹی نہ مطلب اکھڑے اور اتنا زیادہ پھر نہ ڈسٹ ہو۔ مجھے نا یہ چاہے کچا صحن بھی ہو نا، میں کہتی ہوں یہ جمع ہوا ہو، مطلب اکھڑا ہوا نہ ہو، تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر میں یہاں پر کر رہی تھی اور پھر کام وغیرہ سب کچھ ایسا ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ صبح صبح میں میری کوشش ہوتی ہے کہ 8 بجے تک میں اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لوں، برتن دھو لوں اور جو ہے نا جھاڑو وغیرہ پوچی وغیرہ یہ سارا کچھ کر دوں۔ پھر جو بھی کام ہونا وہ چھاؤں والا کام ہو، دھوپ میں مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ آپ بھی جو ہے نا اکثر عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ دھوپ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، پلیز نہ کیا کریں، اور اس سے نا آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور آپ کا نا کلر بھی بہت ڈل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میری بہنیں چاہتے ہیں نا کہ ان کا کلر بھی صاف ہو تو وہ ان کے میری طرح اگر کھلا گھر ہے تو وہ دھوپ میں جو ہے نا تھوڑا کم نکلا کریں، اور اس طرح سے پھر آپ کی سکن بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ صاف رہے گی۔ اچھا، میرا یہاں پر ایک سوٹ ہے بلیک، تو یہاں پر میں اس کے ساتھ کچھ لیسز وغیرہ لے آئی تھی، مجھے نا بہت ہی مطلب نا خوشی ہو رہی تھی کہ میں اس کو سٹچ کروں گی، پیارا سا لیلن کا یہ اچھا تھا تو میں نا اس کو گرمیوں کے لیے پہنوں گی۔ اور اس کے ساتھ نا ایک مسئلہ ہو گیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے جب اس کو سیلنگ کیا نا تو اس کا اتنا کلر اترا میرا تو دل ہی خراب ہو گیا کہ یار میں اس کو کروں گی، ڈیزائن اس کے اوپر بناؤں گی یہ وہ، تو مطلب اتنا کلر اترا، آپ خود بھی دیکھیں گے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تک میرے کسی بھی سوٹ کا اتنا کلر نہیں نکلا، ویسے بھی میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا وہ شیلنگ کرتی رہتی ہوں کپڑے، تو کلر وغیرہ نہیں اترتا، اس کا اتنا کلر اترا میں تو دبنگ رہ گئی۔ کہ عادت جو ہم عورتوں کو مجھے لگتا ہے کہ اپنانی چاہیے وہ ہے خاموشی سے صدقہ دیتے رہنا۔ اب جو ہے نا میری بہت ساری بہنیں صدقہ تو دیتی ہوں گی لیکن وہ سب کو بتا کے یا سب کے سامنے خاموشی سے صدقہ دینا، یہ نہ صرف آپ کے رزق میں بلکہ آپ کے دل میں بھی بہت وسعت پیدا جو ہے نا وہ کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ کہ گھر میں برکت کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور صدقہ کرتے رہا کریں، اور چاہے بھلے تھوڑا سا بھی ہو، روز کا کوئی صدقہ کر دینا، پرندوں کو کچھ ڈال دینا، مطلب 10-20 جتنا بھی آپ افورڈ کرتی ہیں نا، میں یہ کہتی ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ روز کا صدقہ دیا کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمیں نہیں پتا روز اس طرح کی جو ہے نا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے حالات ہو رہے ہوتے ہیں، تو صدقہ جو ہے نا بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دیتے رہا کریں اپنی گھر کی برکت کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، ٹھیک ہے، صدقہ دیتے رہا کریں۔ صدقہ دینے کی یہ جو عادت ہے نا، اس نے مجھے بہت خوشحال کیا ہے الحمدللہ۔ بھلے جو بھی ہو، اس میں آپ کو دکھاوا نہیں کر رہی لیکن آپ کو بتا رہی ہوں کہ صدقہ دینے سے بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر جس فارم میں بھی بلائیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کر۔ یہاں پر آپ کلر اترتا ہوا میرے سوٹ کا دیکھیں، میرا دل بھی ساتھ ساتھ بیٹھ رہا تھا کہ اس نے اتنا کلر اس کا چھوٹ رہا ہے کہ یہ پھر کیا ہی میں اس کو کیا پہنوں گی، اور آج تک ایسے ویسے نہیں ہوا۔ لیلن بھی اچھی تھی اور دیکھنے میں بہت اچھی کوالٹی کی لگ رہی تھی، لیکن اس کا کلر اتنا نکلا جیسے کہ فل بلیک پانی ہو گیا۔ آپ بھی چوتھی عادت جو ہر عورت کو میں کہتی ہوں اپنانی چاہیے وہ ہے اپنے گھر کے لیے دعا۔ آپ نے اکثر آپ میں سے میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو اپنے گھر سے ناخوش ہیں، کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں ہم اپنے گھر کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے، اور کوئی ریئر میری بہن بہت کم ہوں گی جو اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی برکت کے لیے، سکون کے لیے دعا کرتی ہوں گی۔ اکثر جو ہے نا وہ اپنے گھر کو جو ہے نا کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہیں کہ گھر نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، چیزیں نہیں ٹھیک، تو اپنے گھر کی برکت کے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ دعا اور جو ہے نا برکت کا ایسا کنیکشن ہے، دعا میں کہتی ہوں کہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کی قبول ہوتی ہے۔ میری بہت ساری بہنیں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر دعا کا نہ قبول کرنے کا نہ وقت ہوتا۔ اصل میں ہمیں اپنے رب سے مانگنا بھی نہیں آتا، جب ہمیں ٹھیک مانگنا آ جائے گا اس دن ہمارا رب ہمیں چیزیں بھی عطا کر دے گا، ٹھیک ہے، تو بس مانگتے رہا کریں، دعا کا کنیکشن نہ چھوڑا کریں، دعا اور برکت کا کنیکشن گہرا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی لائف میں اتنی برکت ڈالے گا، آپ کے گھر میں اتنی برکت ڈالے گا، آپ کے دماغ میں اتنی برکت ڈالے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا انشاءاللہ کے لیے۔
किसी भी वक्त, अच्छा इस नमाज की भी कोई वो नहीं है कि अगर आप इसको नमाज के बाद करें तो अच्छी बात है, नमाज तो फ़र्ज़ है, हमने पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन हमने नमाज के बाद भी जो है ना अपने रब से अपने घर की बरकत के लिए वक्तन फ़वक्तन दुआएं मांगती रहनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट चैनल का शेयर कर रही हूँ, मुनीबा लाइफ स्टोरी इनके चैनल का जो है ना नाम है, और काफ़ी अच्छी ये बहन वीडियो बनाती है। और वही बात है, अगर आप किसी का साथ देंगी तो अल्लाह ताला आपके लिए भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। जाइएगा इसके चैनल पे और प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा कि हम सन्ना की तरफ से आए हैं, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब जाके एक एक बार इसकी वीडियो को वॉच कर लेंगे ना तो यकीन माने इसका दिल भी बहुत खुशी से भर जाएगा और आप सबके लिए भी बहुत दुआएं निकलेंगी। प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, जाके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यहाँ पर ना बच्चे वगैरह सो गए थे। चाहिए रात का जो है ना मुझे मेरे हस्बैंड को और मुझे ये हुआ कि यार बर्गर खाते हैं, या फिर मेरा दिल था कि मैंने शवारमा खाना है। असल में डाइट की वजह से शवारमा भी बंदा नहीं खा सकता, तो मैंने कहा नहीं अभी खाते हैं, मैंने कभी खाना नहीं खाया तो मुझे भूख लगी हुई है। तो जो है ना फिर मेरे हस्बैंड गए और ले आए। अच्छा, यहाँ पर गांव में ना वैसे 7-8 बजे इतना अंधेरा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कि प्रॉपर रात है। बच्चे मेरे यहाँ पर सो चुके थे, उनको होश तक नहीं था। तो बस फिर मैंने अपने लिए एक मंगाया और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए एक बर्गर लाए और एक कोल्ड ड्रिंक लाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना हमने बैठ कर जो है ना खाया, बच्चे सो चुके थे। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। आप कहेंगे ये क्या टाइम है, अभी तो रात शुरू हुई है, लेकिन ना हमारे यहाँ गांव में जो है ना जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा, ये मतलब जो टाइम है ना ये आधी रात के बराबर है। अच्छा, लास्ट आदत जो आप सब मेरी बहनों ने अपनानी है कि अपने जो है ना ज़िंदगी में से ये जो बुरे जुमले होते हैं इनको निकाल देना है। मतलब मनफी बातें सोचना, करना, हर वक्त गलत बयानी करना, मतलब आपकी ज़बान से कुछ ऐसा वैसा निकलता है। और आपको पता है ये सबसे बड़ा जो है ना ये जो बेबरकती है ना इस ज़बान की वजह से आती है। अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अच्छा सोचें, ज़्यादा किसी की जो है ना गॉसिप ना किया करें, और उसके बाद अपने घर वालों के बारे में भी अच्छी मतलब पॉजिटिव बातें किया करें। ये नहीं है कि गालम गलौज करना, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना बेबरकती होती है घर में। पॉजिटिव रहें और जो है ना अपनी लाइफ में मसरूफ़ रहें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उस बहन के चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लिंक होगा फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आपने एक बार ज़रूर जाना है, विज़िट करना है, और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।